السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، او ذات جیڑی واقعی احکم الحاکمین ہے. درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے.
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے او ذات جس نے اپنے بندے نو رات دے کچھ حصے دے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام مبعوث فرمائے۔ ہر نبی دی عظمت، ہر نبی دی شان بہت بلند ہے، بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت نو، مقام نو اس قدر بلند کیتا کہ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو رات دے کچھ حصے دے اندر زمین تو آسمانہ دی سیر کروائی۔ اللہ رب العزت نے اپنے کول بلا کے اپنے محبوب دے نال کلام کیتی۔ بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا نفرق بین احد من رسلہ، اسی کسے رسول کسے نبی دے درمیان فرق نہیں کرتے، سب دی عظمتاں، سب دے مقام اللہ رب العزت نے پوری انسانیت وچوں اگر چنیا تے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دی جماعت نو چنیا۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نو معراج کروایا، سیر کروائی۔ او سیر دے دوران کی معاملات ہوئے، اونا معاملات دے اندر ساڈے واسطے کی درس ہے، دو تین چیزاں اشارتاً گفتگو کران گے انشاءاللہ، اور او دے اندروں جو سانو درس ملیا وہ اسی درس اپنے دلا دے اندر دماغ دے اندر بٹھا کے اس دے مطابق عمل کرا گے انشاءاللہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے دوران سفر مینوں 3 چیزاں عطا کی، صلوات الخمس، 5 نماز، خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ دی آخری آیات وہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نو بطور تحفہ معراج دے سفر اتے عطا۔ غفر لمن لم یشرک باللہ من امتہ شیئا، المقحمات، اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اے اعلان کر دیتے کہ جیڑا شرک نہیں کرے گا اس امت نو معاف کر دیتا، سارے فرد، یہ بھی انعام تھا۔ جیڑا شرک نہ کرے او دی معافی ہے۔ 3 چیزاں، اینا 3 چیزاں تے ساڈا عمل کتنا ہے؟
یہ چیزاں اللہ رب العزت وحی دے ذریعے اتھے بھی دے سکتے سے، لیکن اللہ دے رسول نو اتنے بلایا، بلا کے پھر اے تحفے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نو دتے گئے۔ کیوں؟ دسنا سی کہ انہاں دی اہمیت بڑی ہے۔ اگر نماز دی پابندی نہیں، اے گناہ بہت بڑا ہے، اگر شرک ہے گناہ بہت بڑا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے بھی جان بوجھ کے ایک نماز نو چھڑ دیتا انہیں کفر کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے نمازی اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العزت دی عدالت لگی ہوئے گی، سب تو پہلا اگر حساب و کتاب اندر کوئی سوال کیتا جائے گا نماز دے بارے ہوئے گا۔ جیڑا پہلے حساب دے وچوں پہلے سوال وچوں کامیاب ہو جائے گا وہ باقیاں وچوں بھی کامیاب ہو جائے گا، جیڑا پہلے وچوں ناکام ہو گیا وہ باقیاں وچوں بھی ناکام ہو جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العزت نے قانون بنا دیتا کہ جس نے شرک کیتا او دی معافی نہیں ہوئے گی، باقی اللہ جیڑے گناہ چاہن گے معاف کر دیں گے۔ غفر لمن لم یشرک باللہ من امتہ شیئا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے دوران سفر معراج دے سفر ہوتے مینوں اے انعام دیتا کہ تھوڑی امت وچوں جڑا شرک نہیں کرے گا او دے سارے گناہ معاف کر دیتے جان گے۔ شرک کی ہے؟ شیطان دی زبانی شرک دی تعریف دس دیاں، شیطان کی تعریف کر رہا ہے، اللہ دا قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، میدان حشر ہوئے گا، اللہ رب العزت فیصلے کر دیں گے، فیصلے ہو جان گے، شیطان بولے گا، شیطان کی کہے گا کہ اللہ رب العزت نے تھانوں پیدا کیتا، تھانوں پیدا کیتا، وما کان لی علی، شیطان دے الفاظ کل قیامت دن کی ہون گے؟ لوگ ملامتہ کرن گے شیطان نو ملامتہ کرن گے، برا بھلا کہن گے، شیطان کلام کرے گا، شیطان، اور کیسی خوبصورت بات کہے گا، جس طرح 3 دن چوریاں کردا رہا نا، تیسرے دن پکڑیا نا، کہن لگا تسی ایت الکرسی پڑھ لیا کرو پھر چور نہیں آن گے، پھر سامان چوری نہیں ہوئے گا، پھر اللہ یہ حفاظت کرے گا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول کے کول چلے گئے، اللہ رسول جی 3 دن ہو گئے، ایک شخص آ رہا ہے پنڈ بھردا سامان دی چوری کر کے لے جاندا، میں انہوں پھڑدا ہر باری کہہ دیندا اج چھڈ دے، ہن ایس واری میں کہا میں تینوں چھڈنا نہیں، انہیں کہا مینوں چھڈ دے، میں تینوں ایک بڑی گر دی گل دسدا، میں کہا دس پھر، کہن لگیا ایت الکرسی پڑھ کے نا اپنے سامان وانوں پھونک دیا کر، تیرے سامان نوں چور نہیں پہن گے۔ کون کہہ رہا؟ شیطان۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ تینوں پتہ کون سی؟ کیا نہیں اللہ دے رسول؟ فرمایا خود جھوٹا سی لیکن بات سچی کر گیا، گل سچی کیتی ہے کہ جیڑا آیت الکرسی پڑھ کے اپنے سامان وانوں پھونک دے وہ سامان کبھی چوری نہیں ہوئے گا، انہوں چور نہیں پہن گے۔
بندہ جھوٹا سی، گل سچی کی۔ وما کان علی علیکم من سلطان، کل قیامت دا دن ہوئے گا، شیطان بول کے کہے گا کہ میرا تھوڑے اتے کی بوجھ سی، میرا تھوڑے اتے کی اختیار سی، تھوڑے کول میرے اتے میرے پیچھے چلن دی کی دلیل سی۔ شیطان مخاطب کرے گا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں تھانوں صرف دعوت دیتی، تھانوں پیغام دیتا، میں تھانوں صرف اشارتاً تھوڑے نال گفتگو کیتی، فاستجبتم لی، تسی میری گل نو من لیا۔ او جنہیں تھانوں پیدا کیتا او دی گل نو چھڈ کے تسی میری تھوڑے جے اشارتاً گفتگو تے میرے پیچھے چل پے۔ شرک دی تعریف کرن لگا، شرک دی۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، او تسی مینوں کیوں ملامت کر رہے ہو؟ مینوں ملامت نہ کرو، مینوں برا بھلا نہ کہو، اپنے آپ نو کہو۔ تھانوں نہیں پتا سی کہ وہ اللہ رب العزت دی ذات جس نے تھانوں پیدا کیتا، جس نے تھوڑے رزق دا بندوبست کیتا، جنہیں تھانوں زمین اتے بسایا، جنہیں تھانوں تخلیق اندر اتنا حسین پیدا کیتا، تسی اس نو چھڈ کے تسی میری گل دے پیچھے لگ گئے ہو۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اور مینوں برا بھلا نہ کہو، مینوں ملامت نہ کرو، اپنے آپ نو ملامت کرو۔ اپنے آپ نو، اپنے گریباناں ون دیکھو، اپنے من دیکھ کے اپنے آپ نو برا بھلا کہو۔ کیوں؟ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اج نہ میں تھوڑی داد رسی کر سکتا، نہ تسی میری کر سکتے ہو۔ اج نہیں کچھ بھی ہونا، جو کر آئے اج وہی بھگتنا ہے، نہ میں تھوڑا ہمدرد نہ تسی میرے ہمدرد، اج نہیں کچھ بھی ہوئے گا۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، میں اج انکار کر رہا، میں اج انکار کر رہا اس چیز تو جڑا تسی اس تو پہلے شرک کر دے رہے ہو، مینوں اللہ دے نال شریک بنا دے رہے ہو۔ کون کہہ رہا؟ شیطان۔ کل قیامت دن شیطان کھڑا ہوئے گا، فیصلے ہو جان گے، پھر یہ ملامت کرن گے شیطان نو۔ شیطان پھر کہے گا انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، وہ اس تو پہلے تسی مینوں شریک بنا لیا اللہ دا، میں دا انکار کردا، میں شریک نہیں سی۔ کیوں؟ اشرکتمون دے لفظ کیوں استعمال کیتے؟ حکم اللہ دا ہوئے، پیدا اللہ نے کیتا ہوئے، انبیاء علیہم السلام دی جماعت پہ جی، رسول اللہ آئے، احکامات نازل کیتے، لوگاں نو دسے گئے، لوگاں نے آپ علیہ السلام دی بات دا انکار کر دیتا، اللہ دے احکامات نو تسلیم نہ کیتا، شیطان دے پیچھے لگ کے اپنی عیاشیاں کر دے رہے، اللہ دے حکم نو نہ مننا، اللہ دے حکم دے مقابلے اندر کسی ہور دی بات نو مننا، اے بھی شرک ہے۔ صرف قبر دے اوتے دربار تے چکنا شرک نہیں، یہ تو ہے ہی شرک نا، یہ تو کھلم کھلا شرک ہے۔ چادرہ چڑھانیاں یہ کھلم کھلا شرک ہے۔ اگر اللہ دا حکم آ جائے، نبی دا حکم آ جائے، انبیاء دا تے قرآن دا حکم چھڈ کے کسی ہور دے پیچھے لگ جانا، کسی ہور دی بات نو مننا مقابلے اندر، یہ بھی شرک ہے۔ شیطان نے تعریف کی تھی شرک، تسی مینوں شریک بنا لیا اللہ دا۔ دعوتکم فاستجبتم لی، میں تھانوں صرف دعوت دے رہا سی، آ جاؤ بے حیائی طرف، آ جاؤ فاجی طرف، آ جاؤ میوزک دی طرف، آ جاؤ گانے بجانے طرف، آ جاؤ کڑ لو مہندیاں، نچا لو کنجر، میں تھانوں صرف کہہ ہی رہا سی۔ اور جس رب نے تھانوں پیدا کیتا، احکامات نازل کیتے، جس نبی نو بھیجیا دین اسلام دے کے، اور تسی وہ گل نو پیچھے چھڑ دو، تسی مینوں شریک بنا دے رہے۔
کیسی تعریف ہے. اسی صرف قبراں تے جانا مزاراں جانے نوں شرک سمجھ لیا، یہ بھی شرک ہے. دلاں دے اندر دماغ دے اندر بٹھا لو شرک دی تعریف کی ہے. اللہ دے مقابلے اندر کسے ہور دی بات نو مننا ہے شرک ہے. کی کہے گا ان الظالمین لہم عذاب علیم. ہن پھر جڑا ظلم کردے آئے ہو ہن دردناک عذاب بھی سو کرو برداشت. ظالمہ واسطے یہ ہن دردناک عذاب ہون گے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے. تیسرا انعام سورہ بقرہ دی آخری آیات، او دے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہی انداز بیان فرمایا. کچھ دعائیہ کلمات نے، کچھ شرک، کچھ توحید، کچھ انبیاء علیہم السلام دے احکامات، کچھ ایمان دے بنیادی چیزاں او بیان فرمائی. آمن الرسول بما انزل الیہ، اتھوں شروع کیتا جائے، ایدی تفسیر پڑھی جائے، خود بخود اندازہ ہو جائے. آپ علیہ السلام نو جنت دکھائی گئی، جنت دکھائی گئی. واقعہ سب نے سنیا ہے. آپ جا رہے نے، اگے اگے بندے چلن دی آواز آ رہی، آہٹ آ رہی قدماں دی سنائی دے رہی. آپ علیہ السلام نے پوچھا یا جبریل، اے جبریل دکھائی کچھ بھی نہیں دے رہا لیکن چلن دے آہٹ دی آواز آ رہی ہے، قدماں دی آواز آ رہی ہے، اے کون شخص ہے؟ جبریل نے جواب دیتا، اے میرے محبوب، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے تھوڑا غلام بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے. بلال ہے کالے رنگ دا، کالے رنگ دا بلال، موٹے موٹے نین نقش والا بلال چل رہا مدینے دی گلیاں اندر. آہٹ کتے سن رہی ہے؟ جنت دی گلیاں دے اندر. تعجب کیتا، واپس آئے، اے بلال ذرا دس تے صحیح نا تیرا عمل کی ہے، تینوں اللہ رب العزت نے اتنا فضیلتاں کیوں عطا کیتیاں؟ او تو چلدا مدینے دیاں گلیاں اندر، تیرے چلن دی آہٹ جنت دیاں گلیاں اندر سنائی دے رہی ہے، تیرا عمل کی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عمل بیان کیتا، اللہ دے رسول جی مینوں تا پتہ نہیں اللہ رب العزت اتنی عظمتاں کیوں عطا فرمائیاں، بس میرا ایک چھوٹا جہا عمل ہے، جس وقت بھی میرا وضو ٹوٹ جائے میں وضو کردا، جس وقت وضو کردا میں 2 رکعت نماز ادا کر لینا، 2 رکعت نماز ادا کر لینا. تحیت الوضو. ہو سکتا اللہ رب العزت نے ایسے عمل نو پسند کر لیا ہوئے، ایسے عمل نو پسند کر لیا ہوئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دا طریقہ اللہ رب العزت نو اتنا پسند کہ تردے نے چلدے نے مدینے دیاں گلیاں اندر اور آہٹ جنت دیاں گلیاں اندر سنائی دے رہی ہے. اگر اسی بھی عمل کریے، باوضو رہیے، باوضو رہن دے نال گناہ تو بچیا جا سکتا ہے، بے حیائی تو بچیا جا سکتا ہے. باوضو رہن دے نال اللہ رب العزت دا قرب حاصل ہوئے گا. جس وقت وضو کرو 2 رکعت نماز ادا کرو، اللہ رب العزت اس برکت دے نال جنت دے اندر محل تیار کرتے ہیں. عمل مشکل نہیں ہے، بس دل نو سمجھان والی بات ہے. دل سمجھ جائے عمل مشکل نہیں.
ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دے نال ملاقات ہو گئی. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک پیغام دے دیتا. جس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ملاقات کی تھی، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا میرے بیٹے اہلا و سہلا، تھانوں آنا مبارک ہوئے، تھانوں آنا مبارک ہوئے، لیکن جاندے جاندے ایک میرا پیغام لے جاؤ. اللہ رب العزت نے جنت تیار کی تھی، امت محمدیہ سب تو آخر اندر، لیکن جنت اندر سب تو پہلے جائے گی. ایک میرا پیغام ہے تھوڑی امت واسطے کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، جنت بڑی وسیع ہے، جنت بڑی عمدہ ہے، جنت بڑی حسین ہے، لیکن جنت کے اندر چٹیل میدان ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اپنی امت نو یہ پیغام دے دیو کہ چٹیل میدان نو درختاں دے نال، پودیاں دے نال، محلاں دے نال مزین کر لین، اس چٹیل میدان دے اندر سایاں دا بندوبست کر لین، وہ تسبیح کریا کرن سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جیڑا بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دے، اللہ رب العزت جنت دے اندر او دے نام دا ایک درخت لگا دیندے نے. درخت دا سایہ اتنا گھنا تے لمبا ہوئے گا، گھوڑا سوار تیز دوڑان والا 50,000 تک دوڑاندا رہے، ایک درخت دا سایہ ختم نہیں ہوئے گا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دا پیغام ساڈے واسطے ہے کہ تسبیح کریا کرن. جنت ایک چٹیل میدان ہے، یہ اندر درختاں دے نال، محلات دے نال اس نو مزین کرن، اس نو خوبصورت بنا. مشکل نہیں، اٹھ دے بیٹھ دے چل دے، یہ تسبیح کرو، اللہ رب العزت اس دا ضرور پھل دے انشاءاللہ. آپ علیہ الصلاۃ والسلام دوران سفر دے اندر ایک قوم نو دیکھ رہے نے، پتل دے تانبے دے انہاں دے ناخن اپنے جسم نو، اپنے چہرے نو نوچ رہے نے اپنے ناخناں دے نال. آپ علیہ الصلاۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں، کسی دی تکلیف برداشت نہ کر دے. اس قوم نو دیکھیا، فوراً پوچھ لیا اے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، آ کون لوگ نے اتنی تکلیف دے اندر کہ اپنے ناخناں دے نال اپنے آپ نو نوچ رہے نے؟ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیتا، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے تھوڑی امت دے او لوگ نے جڑے لوکاں دا گوشت کھا رہے سی. اے او لوگ نے جڑے لوکاں دا گوشت کھا رہے سی، اج اپنے ناخناں دے نال اپنے جسم نو نوچ رہے نے. اس واسطے قرآن کہہ رہا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اوے اپنے بھائیاں دیاں چگلیاں نہ کریا کرو. اے چگل خور لوگ سی جڑے اپنے ناخناں دے نال اپنے جسم نو نوچ رہے سی. اللہ رب العزت نے ناخناں نو پتل دے بنا دیتا، تانبے دے بنا دیتا کہ اپنے ناخناں دے نال اپنے جسم نو نوچ دے رہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، اے کون لوگ نے جڑے اپنے آپ نو نوچی جا رہے نے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے او لوگ نے جڑے لوکاں دا گوشت کھا رہے سی.
وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اور چغلیاں نہ کریا کرو، غیبتاں نہ کریا کرو، اپنے بھائی دی پٹھ پیچھے اودیاں بدخوئیاں نہ کریا کرو۔ کیا تسی پسند کر دیو کہ اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھاؤ؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اگر تھوڑے مردہ بھائی دا تھوڑے سامنے گوشت رکھیا جائے تسی ناپسند کرو گے۔ کسے دی چگلی کرنا گویا کہ اپنے بھائی دا گوشت کھانا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اے بہت بڑا گناہ ہے، اے دے کولو اس معاملے اندر، اس گناہ دے سلسلے اندر اللہ کولو ڈر جاؤ، کسے دیاں چگلیاں نہ کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں قبرستان وچوں گزر رہے سی، آپ دی سواری بدکنا شروع ہو گئی، ڈرنا شروع ہو گئی۔ قبر دے اندر کی ہو رہا ہے سوائے انسان اور جناتوں ہر مخلوق نو پتہ چل جاتا ہے۔ صحابہ بیان کر دینے کہ اسی ڈر گئے کہ سواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نیچے گرا دے گی۔ آپ اترے، تھپکی دیتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ آ دو قبر والیاں نو عذاب ہو رہا ہے۔ دو قبر والے نو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک دی کی غلطی سی، کی گناہ سی؟ پیشاب کردا سی، طہارت نہیں سی کردا، پیشاب دے چھٹے اسی طرح جسم دے اتنے پی جاندے۔ جدہ ساڈے نا بابے دھوتیاں والے، نہ انہاں نوں دیکھدیاں بھی رستہ آ رہا، نہ دیکھدیاں عورت آ رہی ہے نہ جا رہی ہے، جتھے آیا اتھی بہ گئے دھوتی چک کے، نہ بٹے استعمال کیتا نہ پانی، اودی اٹھ کھڑے۔ ایک قبر نو عذاب ہو رہا سی کہ وہ طہارت نہیں سی کردے، پاکیزہ نہیں سی رہندے۔ جس گھر دے اندر ناپاک مرد ہوئے نا، ناپاک کوئی بھی عورت ہے یا مرد، جس گھر دے اندر ناپاکی ہے، اس گھر دے اندر اللہ دیا رحمتہ نازل نہیں ہوندیاں، اس گھر دے اندر رحمت دا فرشتہ نہیں آندا۔ ناپاک ہو جائے بندہ فوراً غسل کریا کرو، زیادہ ناپاکی اندر نہ رہا کرو۔ زیادہ ناپاک رہن والے گھر دے اندر اللہ دیا رحمتہ نازل نہیں ہوندی۔ دوسرا وہ بندہ جڑا چغل خور سی، انہوں عذاب ہو رہا، عذاب ہو رہا سی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ساڈے نزدیک یہ دونوں گناہ بہت چھوٹے جے نے۔ چگلی کرنے دا ویسے اسی گناہ سمجھتے نہیں نا، اسی فخر سمجھتے ہیں، اسی فخر سمجھتے ہیں چگلی کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا گناہ دسیا کہ اپنے ناخنا دے اپنے آپ نو نوچ رہے نے، قبر دے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اگر اسی اج بھی اس گناہ تو باز نہ آئے، اس تو نہ رکے، پھر مرن تو بعد پھر چیخو پکاری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت معراج تو آئے نا واپس، ام ہانی نو دسیا کہ میں رات سفر کر کے آیا۔ ام ہانی نے کیا تسی لوگاں نوں دسو گے، لوگ تھوڑا اعتبار نہیں کرن گے، تھانوں کہن گے جھوٹ بولدا۔ ایڈا لمبا سفر، رات دے کچھ حصے دے اندر لوگ تھوڑی تکذیب کرن گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام ہانی، لوگ تصدیق کرن یا تکذیب کرن، لیکن میں یہ معاملہ لوگاں دے اگے پیش کراں گا کہ اللہ رب العزت نے مینوں سیر کرائی۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیتا جدوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات آ جائے پھر چوں چرا دی گنجائش باقی نہیں ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مومن مرد اور عورت واسطے اے لائق نہیں ہے اللہ تے رسول فیصلہ کر دے اے انہاں فیصلہ دے درمیان اپنی چوں چرا رکھن۔ کسی مومن مرد اور عورت نوں اختیار نہیں ہے، او دے لائق نہیں ہے، جیڑا چوں چرا کرے گا فقد ضل ضلالا مبینا، او کھلی گمراہی دے اندر چلا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیتا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو پتہ نہیں سی، ابو جہل نے جا کے دسیا کیونکہ تو مندا کہ کوئی بندہ رات دے کچھ حصے دے اندر زمین تو جائے آسمان دی سیر کر کے واپس آ جائے۔ صدیق اکبر نے کہا نہیں، اے ہو ہی نہیں سکتا، اے ناممکن جی بات ہے۔ کہنے لگا پھر تیرا ساتھی کہہ رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے نے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنیا کہ میرے محبوب دی زبان وچوں نکلے الفاظ نے، کہنے لگے ہاں اگر میرا پیغمبر کہہ رہا پھر یہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا، یہ سچ ہی سچ ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمان تو وہی نازل کر دیتی، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ آج تو بعد ابوبکر صدیق ہوئے گا، ابوبکر دا لقب صدیق ہوئے گا۔ انہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے زبان میں جو لفظ نکلے الفاظ دی فوراً تصدیق کر دیتی۔ جیڑا مومن ہے او دے واسطے ضروری ہے، فرض ہے کہ جدو اللہ دے رسول دا فرمان آ جائے پھر وہ چوں چرا دی گنجائش نہ رکھے، پھر فوراً تصدیق کرے۔ جس وقت بات سچی ہوئے بیان کرنے والا خطیب انہوں چاہیے کہ وہ بیان کرے لوگوں کے سامنے، کسی نو برا لگے یا چنگا لگے، کوئی تصدیق کرے یا تکذیب کرے، جیڑا واعظ ہے جیڑا مبلغ ہے اور جو بھی سچی بات ہے لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی رضا دی خاطر لوگاں دیاں ناراضگیاں نو قبول کر لے، اللہ دی رضا دی خاطر لوگ ناراض ہوندے نے ہو جان، اللہ رب العزت جیڑا بندہ او دی رضا دی خاطر لوگاں نو چھڈ رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ او دے واسطے پھر کافی ہو جاتا ہے۔ جدے نال اللہ ہو جائے پھر انہوں کسی ہور دی ضرورت نہیں ہے۔ ساڈے دا رشتہ داری ختم نہیں ہوندیاں، اللہ دا حکم جائے جتھے جا رہا ہے، رسول اللہ دے احکامات جان جتھے جا رہے نے، ساڈی رشتہ داری نہ جائے۔ اسی قرآن و حدیث دی مخالفت کردے جا رہے ہیں پر رشتہ داری نہ جائے۔ ڈانس ہوئی جا رہا ہے، میوزک چلی جا رہا ہے، کنجر نچائی جا رہے ہیں، ٹول ٹمکے ہوئی جا رہے ہیں، کوئی گل نہیں، کوئی برائی نہیں۔ رشتہ داری جو ہے اللہ دے رسول فرمان او جائے جتھے جا رہے ہیں، اسی پسے پش سٹی جا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ لوگاں دی رضا دی خاطر اللہ دی ناراضگی نو منہ لے لے، اللہ دی ناراضگی نو پسند کر لے، او بندہ لوگاں دی چاہت واسطے لوگاں دے پیچھے چلے، اللہ نو چھڑ دے، اللہ دی رضا نو چھڑ دے، اللہ تعالیٰ پھر اونا ہی لوگاں نو اے دے پیچھے لگا دیندے نے، پھر اے دے واسطے باعث مصیبت بن اوہی لوگ اے دے واسطے مصیبت دا باعث بنا دیندے۔ سبق ہے ساڈے واسطے
جو اللہ اور رسول کا حکم آ جائے فوراً تصدیق، چوں چرا دی گنجائش نہیں ہے۔ سچی بات ہے اور بیان کیتی جائے، کوئی تصدیق کرے یا تکذیب کرے، اگر اللہ دی رضا ہے پھر اللہ کافی ہے، اگر اللہ دی ناراضگی ہے پھر اللہ خود ہی نپٹ لے گا۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو واقعہ معراج تو جڑے اسباق ملدے نے انہاں نو حاصل کر کے اپنی زندگی قرآن و حدیث دے مطابق گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام